نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ کیسے ہیں احباب؟ 25 سبق پہلے ہو چکے ہیں نصاب النحو کے۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں نصاب النحو کا سبق نمبر 26۔ اچھا، ایک ہوتا فاعل، فاعل فعل کرتا ہے۔ اچھا، وہ کس پر فعل کرتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زید نے مارا ہے، اب زید کا مارنا، زید مارنے والا یہ فاعل ہے، زید کا مارنا یہ فعل ہے۔ اچھا، زید نے کس کو مارا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مفعول بہ۔ اچھا، زید نے کس وقت مارا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مفعول فی، یعنی وقت یا جگہ۔ اگر جگہ پر دلالت کرے کہ فلاں نے فلاں جگہ پر یہ فعل کیا ہے یا فلاں وقت میں یہ فعل کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں مفعول فی۔ اچھا، کیوں مارا ہے، کس کے ساتھ مارا ہے، یہ آگے تفصیل پھر آ جاتی ہے۔ مارنے والا کس حال میں تھا، بیٹھا تھا، لیٹا تھا، کیا کر رہا تھا، یہ تفصیل آگے آئے گی۔ اپنی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ہوتا ہے فاعل، فاعل فعل کرتا ہے، اچھا کس پر کرتا ہے اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ اب مفعول بہ کی تعریف پڑھ لیجئے۔ سوال مفعول بہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ اب زید پر، میرا مارنا کس پر ہے؟ زید پر، لہذا زید مفعول بہ ہے۔ ترکیب یوں کریں گے، ضربت فعل ہے تو ضمیر اس کا فاعل ہے اور زیدن اس کا مفعول بہ ہے۔ فعل فاعل مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ۔ اس کی تفصیلی ترکیب وہ آگے جس طرح ہم چلتے جائیں گے پھر انشاءاللہ کرتے ہیں۔ ابھی سمپل آپ نے باتیں یاد رکھنی۔ مفعول بہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صریح، ایک ہوتا ہے غیر صریح۔ تو ہم عموماً جس کو مفعول بہ بولتے ہیں وہ صریح ہوتا ہے، غیر صریح نہیں ہوتا۔ ہم صریح کو ہی مفعول بہ کہتے ہیں، غیر صریح کو ہم کبھی جار مجرور کبھی کچھ بنا دیتے ہیں۔ صریح کی تعریف کیا ہے جی؟ وہ اسم جو بغیر تعویل کے اور بلا واسطہ حرف جر مفعول بہ واقع، یعنی یہ ویسے تو بہ سے لگتا ہے نا کہ حرف جر کے واسطے سے واقع ہو، لیکن نہیں، بغیر حرف جر کے واسطے سے اور بغیر تعویل کے جو مفعول بنے اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ جیسے اکلت خبزا، میں نے روٹی کو کھایا۔ اکلت فعل تو ضمیر فاعل، خبزا مفعول بہ۔ رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا۔ رأیت فعل تو ضمیر فاعل اور ہو ضمیر مفعول بہ۔ غیر صریح کی تعریف کیا ہے جی؟ وہ اسم جو بتاویل، یعنی تعویل کے ساتھ یا بواسطہ حرف جر مفعول بہ واقع ہو، اس کو کہتے ہیں مفعول بہ غیر صریح۔ جیسے جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر مفعول بہ بنے، جیسے علمت انک عالم۔ اب انک عالم، انا کی تعویل میں ہو کر یہ پورا جملہ پھر وہ علمت کا مفعول بہ واقع ہوگا۔ نمبر 2، جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر، جملہ پورا مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بہ بنے، جیسے زعمت ان تفوز۔ ان تفوز، یہ پورا جملہ جو ہے تفوز، وہ ان کے تعویل میں ہو کر پھر جملہ مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا اور وہ سارا مفعول بہ واقع ہوگا۔ نمبر 3، کوئی اسم حرف جر کے واسطے سے مفعول بن رہا ہو، جیسے انعمت علیہم، تو نے ان پر انعام کیا، تو نے ان پر انعام کیا۔ اچھا، اب علی حرف جار موجود ہے تو ہم تو اسے جار مجرور کر کے ظرف لاغو بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ مفعول بہ غیر صریح ہے۔ فائدہ کہتے ہیں مفعول صریح اور غیر صریح بعض اوقات ایک ہی جملے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی جملے میں اکٹھے آ جاتے ہیں۔ جیسے ادوا الامانات الی اہلھا۔ اب امانات جو ہے وہ پہلا وہ حرف جر کے واسطے سے بھی نہیں ہے اور تعویل کے ساتھ بھی نہیں، الی اہل حرف جر کے واسطے سے، لہٰذا پہلا مفعول بہ صریح اور دوسرا مفعول بہ غیر صریح ہے۔ نمبر 2،
ایک فعل کے ایک سے زائد مفعول بھی ہو سکتے ہیں، ایک فعل کے ایک سے زائد مفعول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے اعطیت زیدن درہمن، میں نے دیے زید کو درہم، اعطیت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی اول، درہمن مفعول بھی ثانی، اور علمت زیدن بکرن فاضلن، اب تینوں زیدن بکرن فاضلن یہ مفعول بھی ہے۔ اچھا، سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا کہ فعل مجہول اس کو کہتے ہیں جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہ ہو بلکہ مفعول کی طرف ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، مفعول کی طرف نسبت کر کے فعل مجہول اس کو کہتے ہیں، مفعول کی طرف نسبت کر کے اس کو فاعل کی جگہ رکھتے ہیں اور اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، اعراب وہی دیتے ہیں۔ اب چلو ایک ہوا تو اس کو تو نائب فاعل بنا دیا، یعنی فعل کا ایک مفعول بھی ہوا اس کو نائب فاعل بنا دیا، جس کے دو یا تین ہو پھر کس کو بنائیں گے، پہلا کہے گا مجھے بناؤ، دوسرا کہے گا مجھے بناؤ، تین والے تینوں چیخ پکار کر رہے ہوں گے ہمیں مجھے بناؤ مجھے بناؤ مجھے بناؤ۔ تو اس کا قاعدہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ جس فعل کے دو یا تین مفعول بھی ہوں اسے مجہول بنانے کی صورت میں نائب الفاعل کے لیے پہلے کو رکھا جائے گا، پہلے مفعول کو نائب الفاعل اور باقیوں کو مفعول بھی ہی بنایا جائے گا، جیسے اعطی زید درہمن، اب اعطیت زید درہمن تھا تو جب اعطیہ کہا گیا تو اب زید کو جو پہلے مفعول بھی تھا اب اس کا نائب الفاعل بنا دیے اور درہمن مفعول بھی ہی رہے گا۔ مفعول بھی کی تقدیم یعنی اس کو کب مقدم کیا جاتا ہے، اصل طریقہ کار یہ ہے کہ مفعول بھی فعل اور فاعل کے بعد آئے، فعل اور فاعل کے پہلے فعل ہو پھر فاعل ہو بعد میں مفعول بھی، اصل ترتیب یہ ہے، مگر کبھی یہ فاعل سے پہلے آ جاتا ہے اور کبھی فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے، جیسے ضرب امرن زیدن، اب یہاں امرن ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا منصوبات، اچھا ایک میں نے بات آپ کو عرض کرنی تھی، آگے ایک سبق آئے گا منصوبات مجرورات اور مرفوعات، وہ بھی اگر آپ دیکھ رہے نا ڈھونڈیے گا آپ کون سا سبق ہے، 30 کے بعد آئے گا، وہ بھی یاد کر لیں، بڑا زبردست سبق ہے وہ۔ اچھا مگر کبھی یہ فاعل سے اور کبھی فعل سے بھی پہلے آئے تھے، جیسے ضرب امرن زیدن، ضرب فعل ہے، امرن مفعول بھی ہے اور زیدن مفعول فاعل ہے، زیدن ضربت، اب زیدن مفعول بھی مقدم ہے، ضربت فعل تو ضمیر اس کا فاعل، البتہ درج ذیل صورتوں میں اسے فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اب وہ صورتیں بتانے لگے ہیں جن میں اس کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے، یعنی پہلے فعل ہو پھر مفعول ہو اور اس کے بعد فاعل ہو، مطلب فاعل سے اس کو پہلے رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نمبر 1، یہ 3 صورتیں ٹوٹل۔ نمبر 1، جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول بھی کی طرف لوٹ رہی ہو، یعنی فاعل کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے، اب فاعل ضمیر سے علیحدہ ہو نہیں سکتا، ضمیر فاعل سے علیحدہ نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ضمیر لوٹ رہی ہے مفعول کی طرف اور لوٹتی اس طرف ہے جو پہلے سے موجود ہو، تو مفعول کو اگر بعد میں رکھیں گے تو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہے گی، تو ضمیر جب لوٹ رہی ہے مفعول کی طرف اور وہ فاعل کے ساتھ بالکل متصل ہے، اب اس کو ہم فاعل سے جدا نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ کریں گے کہ ہم مفعول کو مقدم کر دیں گے، فاعل پر مقدم کریں گے، یہ واجب ہے۔ نمبر 1، جیسے ابتلا ابراہیم ربہ، ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، اب ہو ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 2، جب مفعول بھی ضمیر متصل اور فاعل اس میں ظاہر ہو، مفعول بھی ضمیر متصل، آپ ضمیروں کے سبق میں جا کے پڑھیں گے، کچھ ضمیر ایسی جو فعل کے ساتھ بالکل چپٹی ہوئی وہ علیحدہ پڑھی نہیں جاتی، اگر ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہے، ٹھیک ہے، وہ مفعول بھی ہے تو مفعول بھی ظاہر ہے، اس ضمیر نے اکیلے تو آنا ہی نہیں ہے، اب اس کو فعل کے ساتھ رکھیں گے تو فاعل اس میں ظاہر ہے تو اس کو بعد میں لے آئیں گے، اگر فاعل بھی ضمیر متصل ہو تو پھر فاعل پہلے ہی آئے گا مفعول بعد میں آئے گا، لیکن اگر فاعل اس میں ظاہر ہے تو ضمیر اب ظاہر ہے وہ بیچاری کھڑی نہیں ہو سکتی اکیلی، تو اس کو فعل کے ساتھ اٹیچ کریں گے، جیسے ضربنی زیدن، ضرب فعل ہے، نون وقایا یعنی یا کو با کے ساتھ ملانے میں ذرا حرج ہو رہی تھی تو نون کو درمیان میں لے گئے ہیں تو یا ضمیر ہے مفعول بھی۔ اچھا نمبر 3، جب مفعول بھی ایسا کلمہ ہو، جب مفعول بھی ایسا کلمہ ہو جسے کلام کی ابتدا میں لانا ضروری ہو،
یعنی بعض اوقات مفعول بھی ایسا کلمہ ہو جاتا ہے کہ جس کو ابتدا میں لانا ضروری ہوتا ہے، تو اگر ابتدا میں لانا ضروری ہے ظاہر فاعل سے مقدم کرنے میں۔ مثلا استفہام اور شرط، جیسے مر رأیتا، من تکرم یکرم کا، تو نے کس کو دیکھا، پھر من مفعول ہے، تکرم جس کی تو عزت کرے گا وہ تیری عزت کرے گا۔ تو یہ تین صورتیں ہیں جب مفعول کو، مفعول بھی کو فاعل پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ تین قاعدے پہلے بیان کیے ہیں مفعول بھی کے فائدے کے تحت، اور مفعول بھی کی تقدیم کی کتنی صورتیں ہیں؟ تین۔ اب وہ بتانے لگے ہیں کہ مفعول بھی کے فعل کا حذف، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بھی کے فعل جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کبھی تو جائز ہوتا ہے حذف کرنا، حذف کر دو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک، اور کبھی حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو جوازاً حذف کی کون سی صورت ہے جی؟ یعنی حذف کرنا جائز ہو نہ، اور کبھی کر لو نہ کرو ایک ہی بات ہے، مطلب آپ کی مرضی پر موقوف ہے۔ تو جب فعل محذوف پر قرینہ موجود ہو مگر اس کا قائم مقام نہ پایا جائے، قرینہ تو موجود ہے کہ یہ فعل محذوف ہے جی ہاں، مطلب اگر آپ نہیں لفظ بولتے، فعل نہیں لے کے آتے، تو قرینہ پایا جا رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کوئی فعل محذوف ہے، لیکن اس کا فعل کا کوئی قائم مقام نہیں ہے، تو اس کا حذف جوازی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہے من ضربتا، کہ تو نے کس کو مارا، تو جواب میں نے زیدن، میں نے زید کو مارا۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ یہاں ضرب تو فعل محذوف ہے، پتہ چل رہا ہے، لیکن اس قرینہ اور اس پر قرینہ سائل کا سوال ہے، کیونکہ جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے وہ جواب میں بھی ملحوظ ہوتی ہے، لیکن یہاں اس کا کوئی نائب نہیں ہے۔ اچھا، اب آگئی وجوباً حذف کرنے کی کتنی صورتیں ہیں جی؟ کتنی صورتیں ہیں جن میں فعل مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے؟ وہ ہیں تین۔ جوازاً حذف کی ایک صورت، وجوباً حذف یعنی مفعول بھی کو حذف کرنے کی نہیں، مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنے کی وجوبی طور پر تین صورتیں ہیں۔ منادا، نمبر 2 اغراء و تحذیر، نمبر 3 ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سبق پورا سبق ان کا آگے آئے گا اور بہت ہی زبردست ہے، یوں جناب دماغ میں اتر جائے گا، ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، بس آپ مشق حل کریں۔ مشق میں لکھا ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول بھی کی پہچان کریں، آسانی سے پہچان ہو جائے گی۔ جو منصوب ہوگا وہ مفعول بھی ہوگا، اور جو مرفوع ہوگا وہ فاعل ہوگا۔ تو آپ ڈھونڈیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل جائے گا، اگر نہ ملے تو ترجمہ دیکھ لیجئے، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانی کے ساتھ یہ عربی گرامر جو ہم نے شروع کی ہے اس کو سمجھنے کی اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔